اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس وہ اختیار کرو جو مومنوں کی مجلس ہے وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِي اور تمہارا کھانا متقی کھائے. تم نے حلال کمایا ہے تو یہ حلال کمائی کسی نیک آدمی کے سامنے ہی جانی چاہیے. توبہ کی قبولیت کی ساتویں اور آخری شرط، توبہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. جب انسان کو فرشتہ نظر آ جائے والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے اور انسان کی روح فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، جب انسان کی روح پرواز کرنے کے قریب ہو پھر انسان توبہ بھی کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه كما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. مسلمانوں، اللہ نے توبہ کے ایک دروازہ بنایا ہے اور اس دروازے کا عرض اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے. یہ کھلا ہے اور خالق و مالک تو آوازیں دیتے ہیں هل من مستغفر، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا ہے. هل من تائب، کوئی ہے جو توبہ کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جن کے بارے میں خالق و مالک کے پیغمبر ہی فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل. خالق و مالک دن کو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جس نے رات کی تاریکی کے دھوکے میں آ کے گناہ کیا، مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی لے لے. اور خالق و مالک رات کو ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. کوئی ہے جس نے دن میں اپنی طاقت کے بلبوتے پہ گناہ کیا ہے، مجھ سے معافی مانگ لے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دروازہ بنایا ہے توبہ کا، یہ قیامت تک کھلا ہے. کوئی شخص جب بھی پلٹ کے آ جائے خالق و مالک اس وقت ہی اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ 7 شرطیں جس توبہ میں پائی جائیں وہ توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. لیکن توبہ قابل قبول ہونے کے بعد بھی انسان اپنے اعمال سے توڑ بیٹھتا ہے. کون سے ایسے اعمال ہیں جن سے انسان کی توبہ مستقل قائم رہتی ہے اور انسان اللہ کے قریب ہی رہتا ہے؟ پہلا عمل جو توبہ کی قبولیت کے بعد انسان کو کرنا چاہیے الاحتساب. یقین کر لے اگر جھوٹ سے توبہ کی ہے تو اللہ جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے عزت دے گا. اگر چوری سے توبہ کی ہے یقین کر لے جتنا چوری سے مال لیتا تھا خالق و مالک اس کو تونگر و خوشحال بنائیں گے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے کسی گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، خالق و مالک کا یہ وعدہ ہے کہ اس کو اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے نعم البدل عطا کر دیتے ہیں. دوسرا عمل اس توبہ کو باقی رکھنے کے لیے جو ضروری ہے محاولۃ للاعمال الصالحہ. برائی کی توبہ کی، اب نیک عمل میں پیش قدمی کرے، آگے بڑھے، ہر وقت خیر کی چابی بنے، ہر وقت برائی کا تالا بنے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ان الحسنات یذہبن السیئات
الحسنات يذهبن السيئات. گناہ بھی کر چکا ہے، گناہ کے بعد نیکی کر لی ہے، یہ نیکیاں بھی گناہوں کو کھا جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اتق اللہ حیثما کنت، اللہ سے ڈر جانا خلوت میں ہو یا جلوت میں. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. جب تم سے غلطی ہو جائے فوراً نیکی کرنا، یہ برائی اس نیکی کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرنا. یہ اچھا اخلاق تیری برائیوں کی معافی کا بھی سبب ہوگا اور کل قیامت کو سرتاج رسل کی رفاقت کا بھی سبب بن جائے گا. تیسرا عمل توبہ کی قبولیت کے بعد انسان کو کرنا چاہیے الاستشعار بالعقوبة العاجلة. اگر توبہ پیش کرنے کے بعد پھر گناہ کی طرف دل چاہتا ہے، یقین کر لے خالق و مالک کسی وقت بھی پکڑ سکتے ہیں. ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. لوٹ کے آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اس سے قبل کہ اچانک تمہیں اللہ کا عذاب آ لے اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. چوتھا عمل توبہ کو باقی رکھنے کے لیے انسان کو یہ کرنا چاہیے استشعار سعت رحمت اللہ سبحانہ وتعالی. یقین کر لے جتنے بھی گناہ تھے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، شرائط کو پورا کر لیا ہے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شرمندہ ہو چکا ہے، تو اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، وہ تمہیں اپنی رحمت میں لپیٹ لے گا اور تمہیں معاف کر دے گا. اس لیے حدیث قدسی ہے، خالق و مالک فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم أتيتني لأتيت بقرابها مغفرة. آدم کے بیٹے سچی توبہ کرنے کے لیے پلٹ کے آ جا. تیری اگر گناہ زمین و آسمان کی خلا کو بھر چکے ہیں تو جتنے گناہ تم لے کے آؤ گے میری رحمت اتنی وسیع ہے میں پھر بھی معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. خالق و مالک کی رحمت کتنی وسیع ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. ایک شخص جب گناہ کرتا ہے، مسلمان ہے، غلطی کی ہے، ان صاحب الشمال وہ فرشتہ جو برائیوں کے لکھنے پر مأمور ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. یہ گناہ کرنے والا اگر 6 گھڑیوں کے اندر 6 گھنٹوں کے اندر آج کل کی زبان کے مطابق گناہ کے بعد بھی اگر توبہ کر لے
تو خالق و مالک کا حکم ہے کہ 6 گھنٹے تک فرشتے کو آرڈر ہے کہ گناہ نہیں لکھنا. فَإِنْ هُوَ نَزَعَ وَتَابَ أَلْقَاهَا وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً. میرے فرشتوں اگر 6 گھڑیوں کے اندر گناہ کرنے کے بعد بھی پلٹ کے آ جائے تو اس کے گناہ کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر لکھے ہی میں معاف کرتا ہوں. اور اگر 6 گھنٹوں کے اندر بھی اللہ کی طرف پلٹ کے نہیں آتا، کتبت واحدہ، ایک گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے. خالق و مالک کی رحمت کتنی وسیع ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے بارش طلب کرنے کے لیے میدان میں آئے، دعا کی. خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ ان فیکم عبدا قد حاربنی منذ 40 سنہ. اے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا فرد ہے جس نے 40 سال سے میری مخالفت میں گزاری ہے، اس کو نکالو تب بارش ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، یا من حارب اللہ منذ 40 سنہ اخرج. اے اللہ کی مخلوق میں سے وہ شخص جو 40 سال سے خالق کی نافرمانی میں ڈٹا ہوا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، اللہ کی رحمت برس جائے. لیکن اتفاق سے کوئی نہیں نکلا. وہ شخص جو 40 سال اللہ کی مخالفت میں گزار چکا ہے. فالتفت یمنہ ویسرہ، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی نکلا ہی نہیں. سوچتا ہے یہ گناہ کرنے والا تو ہی ہے. وہاں کھڑے کھڑے خالق و مالک کے سامنے التجا کرتا ہے، یا ربی، میرے رب، میں ہی تیرا نافرمان ہوں جس نے 40 سال سے نافرمانی پہ اپنی زندگی کو لگا رکھا ہے. خالق و مالک 40 سال بھی تو نے پردہ ڈالے رکھا، آج مجھے ذلیل نہ کرنا. اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، مجھے معاف فرما دے. فنزل المطر، بارش کا نزول ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام خالق و مالک سے سوال کرتے ہیں، یا رب من این المطر، بارش کہاں سے آئی؟ اس قوم سے نکلا تو کوئی بھی نہیں. خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، جس شخص کی وجہ سے بارش روکی تھی، اب اس کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے ہی بارش دے رہا ہوں. قال ربی ارنی، اے خالق و مالک، اس بندے کو دکھائیے جس کی وجہ سے تو نے بارش کو روکا اور اب بارش تو نے عطا کر دی. خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، 40 سال تک تو میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے اس وقت نہیں دکھایا، میں نے اس وقت اس کو ذلیل نہیں کیا. اب تو توبہ کر چکا ہے، میرا مقرب بن گیا ہے، اب میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا. خالق و مالک تو ایک لمحے میں سچی توبہ کرنے والے کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. میرے معزز اور محترم بھائی ہو، 5 چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کہیں توبہ کی ہوئی بھی خراب نہ ہو جائے. پہلی بات، استصغار الذنوب، توبہ کرنے کے بعد کسی گناہ کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم لتعملون اعمالا هي ادق في اعینکم من الشعر كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. صحابی ابو سعید خدری فرماتے ہیں، مسلمانوں، ایک وقت تھا
کہ لوگ معمولی گناہ جس کو آج تم معمولی سمجھتے ہو اور بال سے بھی باریک سمجھ کے گناہ کر جاتے ہو، یہ گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو موبقات، مہلک گناہ